رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ لاہور کی ٹھنڈی ہوا میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر روشنی کے لیمپ ایسے جگمگا رہے تھے جیسے آسمان سے چاند ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اس شہر میں ایک چھت پر کھڑا اذان تیزی سے سانس بھرتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی ایک چہرہ گھوم رہا تھا، مہر کا چہرہ۔ مگر کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اصل کہانی چند ماہ پہلے کی ہے۔ اذان ایک انٹرویو لڑکا تھا، نرم دل مگر بہت ہی محتاط۔ وہ ماس کمیونیکیشن کا طالب علم تھا اور فوٹوگرافی اس کا شوق تھا۔ دوسری طرف مہر یونیورسٹی کی سب سے خوش مزاج، ہر دل عزیز اور مسکراتی ہوئی لڑکی۔ وہ خوابوں کو لکھنے کا شوق رکھتی تھی۔ ہر صبح وہ اپنا خواب ڈائری میں نوٹ کرتی اور اکثر دوستوں کو سناتی۔ ایک دن یونیورسٹی کے لائبریری میں اذان مہر سے پہلی بار ٹکرایا۔ احتیاط! مہر کی کتابیں زمین پر گر گئیں۔ اوہ سوری، میری غلطی تھی۔ اذان جلدی سے جھک کر کتابیں اٹھانے لگا۔ شاید میں خود جلدی میں تھی۔ کوئی بات نہیں، مہر نے نرمی سے جواب دیا۔ یہ لمحہ بہت مختصر تھا مگر دونوں کے اندر کچھ بدل گیا، جیسے کسی نے ان کے دلوں کے درمیان ایک ہلکی سی شمع روشن کر دی ہو۔ اگلے چند دن اذان اکثر مہر کو لائبریری کے پاس یا کیفے ٹیریا میں دیکھ لیتا مگر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک دن ہاسپٹل جاتے ہوئے اس کے ایک عجیب خواب آیا۔ وہ ایک لمبی سڑک پر چل رہا تھا، چاروں طرف دھند تھی۔ دھند کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، اذان واپس مت جاؤ، آگے بڑھو۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک دھند چٹنے لگی اور سامنے مہر کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی سپنوں والی ڈائری۔ اذان چونک کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے مہر کو کیوں دیکھا خواب میں؟ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچا تو دیکھا مہر اکیلی بیٹھی ہے، کسی سوچ میں گم۔ اگر میں پوچھوں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اذان ہمت کر کے پوچھے۔ مہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، بس آج رات کو یہ عجیب خواب آیا تھا۔ اذان نے حیرت سے پوچھا، کیسا خواب؟ مہر نے کہا، میں ایک دھند میں جل رہی تھی اور کسی نے میرا نام پکارا۔ اذان کے جسم میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی ہو۔ کسی نے آپ کا نام لیا؟ وہ مزید پوچھنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ یہ بات دونوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ شاید ان خوابوں میں کوئی پراسرار تعلق ہے۔ آہستہ آہستہ مہر اور اذان کی دوستی بڑھنے لگی۔ مہر اپنی ڈائری سے خواب سناتی اور اذان اپنی تصویریں دکھاتا۔ دونوں کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی کے پکنک ٹرپ میں سب نیچے ہنس کھیل رہے تھے مگر اذان اوپر پہاڑی کنارے سے منظر کی فوٹو لے رہا تھا۔ مہر خاموشی سے اس کے پاس آئی، تم ہر چیز کو کیمرے میں کیوں قید کر لیتے ہو؟ اذان نے کہا، کیونکہ کچھ لمحات دوبارہ نہیں ملتے، اس لیے ان کی یاد رکھ لیتا ہوں۔ مہر نے ہلکے سے کہا، اور اگر کوئی لمحہ دل میں قید ہو جائے تو؟ اذان کے پاس کوئی جواب نہیں مگر پہلی بار اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ دونوں اب روزانہ ایک دوسرے سے بات کرتے مگر ایک اور پراسرار بات شروع ہوئی۔ دونوں اکثر ایک جیسے خواب دیکھنے لگے تھے۔ ایک دن اذان نے کہا، کل رات میں نے تمہیں دیکھا، تم ایک پرانی عمارت میں کھڑی تھی۔ مہر حیرت سے بولی، میں نے بھی۔ وہی عمارت، پرانی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ہوا آ رہی تھی۔ اذان نے کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مہر نے کہا، شاید ہمارے دل کسی چیز کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ سردیوں کی شام تھی، کیمپس میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اذان اور مہر ٹیبل کے پاس بیٹھے تھے۔ مہر آسمان دیکھ رہی تھی اور اذان مہر کو۔ مہر اذان نے ہمت کی، ہاں وہ مڑی، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ اہم سمجھنے لگا ہوں۔ مہر نے چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، اذان میں بھی شاید پہلے۔ بارش کی بوندیں ان کی مسکراہٹوں کو چھو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے اذان کبھی بھول نہیں سکتا۔ اس نے پہلی بار مہر کا ہاتھ تھاما۔ دنیا رک گئی مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ مہر چند دن سے بیمار رہنے لگی، چہرے پر اداسی، آنکھوں میں تھکن۔ ایک دن اس نے کہا، اذان مجھے لگتا ہے کچھ صحیح نہیں۔ اذان گھبرا گیا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ مگر مہر نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے کہا، شاید یہ کچھ وقت بعد ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کیا؟ میں ہر رات وہی خواب دیکھتی ہوں، وہی پرانی عمارت، اور اس بار آواز کہتی ہے وقت کم ہے، فیصلہ کرو۔ اذان پریشان تھا۔ اسے لگا جیسے یہ خواب صرف خواب نہیں، کوئی اشارہ ہے۔ آخرکار دونوں نے وہ عمارت ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اذان نے اپنی تصویریں ایک عمارت کی جگہ دیکھی تھی، شہر کے باہر ایک پرانی خستہ حالی منزل تھی۔ وہ دونوں وہاں پہنچے۔ عمارت بالکل ویسی تھی جیسی خواب میں آئی۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی مہر کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ جگہ مجھے عجیب لگ رہی ہے۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھاما، مضبوطی سے تھاما۔ میں ہوں نا، ڈرو نہیں۔ وہ اندر گئے، ہوا چل رہی تھی، کھڑکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔
اچانک مہر رک گئی۔ اذان میں نے یہ جگہ پہلے دیکھی ہے، کسی اور زندگی میں شاید۔ اذان حیران ہوا۔ کیا؟ مہر آنکھیں بند کر کے بولی، خواب صرف خواب نہیں، یہ ہماری کھلی زندگی یا پچھلے وعدوں کا سایہ ہے۔ اسی لمحے دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر زمین پر گری۔ تصویر میں ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے تھے، تقریباً انہی کی طرح۔ اذان نے سرگوشی کی۔ کیا یہ ہم ہیں؟ مہر نے کہا، ہاں، شاید ہم پہلے بھی ملے تھے، مگر جدائی ہو گئی تھی۔